یہ صحبت نبی کوئی معمولی چیز سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ کے پیغمبر کی صحبت کا مل جانا کوئی معمولی چیز ہے؟ آپ اپنی اولاد کو کسی اچھے اسکول میں داخل کرتے تو کہتے ہیں بڑے بہترین کالج میں یا یونیورسٹی میں یا اسکول میں پڑھ رہا۔ ان شخصیات کے ایمان کا، تقوی کا، صبر کا، طہارت کا اور پاکی کا کیا لیول ہوگا جن کا معلم خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کوئی چھوٹا مقام ہوگا؟ کوئی مسئلہ پیش آتا دوڑے دوڑے میرے پاک پیغمبر کے پاس آتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ اکرام ہیں۔ سعدی رحمہ اللہ ایک چھوٹی سی مثال ذکر کرتا ہے، اور مثال بڑی بہترین ہے کہ یہ نسبت، یہ صحبت کا اثر کوئی معمولی ہوتا ہے؟ کوئی معمولی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ہمہ قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی اور بڑائی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا ہے، جو ہم سب کو پالنے والا ہے اور ہماری ضروریات کو جاننے والا اور پورا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہوں امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، اجمل الانبیاء، انور الانبیاء، محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر میں دیکھ رہا ہوں، یہ آپ کو ہر ماہ بتانا پڑتا ہے، جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے آپ شوق سے، ذوق سے، ایمان سے درود پاک پڑھا کریں، محمد۔ اور بعض ساتھی گوڈے پکڑ لیتے ہیں، ٹیک لگا لیتے ہیں یا اداس ہوتے ہیں، بڑی توجہ سے یہ باتیں سنیں۔ آج کا خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فضائل صحابہ اکرام۔ سب سے پہلے یہ بات آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ دنیا میں کچھ ایسے کام ہیں کہ انسان اسے اسٹرگل کر کے، محنت کر کے، اپنی بل بوتے پر وہ اس مقام کو، عہدے کو حاصل کرتا ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ کی اس مجلس میں بھی شاید ایسے بندے بیٹھے ہوں گے جو میری اس بات کا واقعی اقرار کریں گے کہ حضرت ہم آج سے 20-25 سال پہلے ہال روڈ پہ آئے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا، آج ہمارا ایک نام بن گیا ہے۔ یہ انہوں نے محنت کی، کوشش کی، بار بار لگے رہے، اللہ نے مقام عطا فرمایا اس فیلڈ میں۔ اللہ آپ سب کو عطا فرمائے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے کوئی خاص محنت نہیں کی، بس اللہ نے ایسی رحمت کی کہ چند سالوں میں بہت اوپر آ گئے۔ اگر آپ اسی بات کو اور سادہ لفظوں میں لے جائیں تو ایک جملے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی کسبی ہوتی ہیں، انسان کمائی کر کے وہ لیتا ہے، اور کچھ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہیں، انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اب بات سمجھے؟ اور اللہ تعالیٰ جسے دینے پہ آئے اسے کون روک سکتا ہے؟ رب تعالیٰ، آپ 5 بھائی ہیں، ایک پر رحمت کر دے، رب العالمین سے کسی نے پوچھنا ہے کہ ہم پر کیوں تنگی ہے اور اس کے ساتھ کیوں آسانی ہے؟ وہ رب العالمین ہے، اس سے سوال کیا جا سکتا نہیں۔ اسی طرح دنیا کائنات کے اندر 2 ایسے عہدے ہیں، 2 ایسے مقام ہیں، 2 ایسے منصب ہیں کہ ان کو قطعاً کوئی بھی انسان اپنی کوشش، اپنے مال، اپنے عہدے، اپنے تعلقات کی بیس پر، اپنی دولت کی بنیاد پر، پاپولر ہونے کی شخصیت کے اعتبار سے نہیں لے سکتا۔ ایک عہدہ وہ نبوت کا ہے، دنیا کا کوئی شخص ساری زندگی پیدا ہونے سے لے کر فوت ہونے تک سجدے میں پڑا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اپنی جان بیت اللہ میں قربان کر دے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر بھی وہ نبوت کے مقام کو اور نبی بن سکتا؟ نبوت کا دروازہ بند۔ نمبر 2، یہ بھی اسی کے ساتھ ہے کہ کوئی بھی شخص کتنا بڑا محدث بن جائے، کتنا بڑا عالم بن جائے، کتنا بڑا فقیہ بن جائے، کتنا بڑا وہ خطیب بن جائے، مقام صحابیت کو بھی پا سکتا۔ یہ 2 عہدے ایسے ہیں کہ تا قیامت اب کسی کو بھی یہ مل سکتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے دروازے بند کر دیے تو اسی کے ساتھ نبی کو دیکھنے والے صحابہ ہوتے ہیں، وہ بھی دروازہ بند ہو گیا۔ یہ مختصر بات اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے پھر آپ بات اچھی طرح سمجھیں گے۔ صحابہ اکرام جسے آج ہمارے معاشرے میں بالکل پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان عظیم ساتھیوں کا، وفاداروں کا اور جانثاروں کا
غم خاروں کا اور غم گساروں کا، جان نثاروں کا تذکرہ نہیں ہوتا، جنہوں نے ساری زندگیاں اللہ کے پاک پیغمبر کے ایک ابرو کے اشارے پر قربان کر دی۔ یہ ظلم نہیں، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کہ دور کون سا ہے؟ تفسیر حسن عسکری مشہور رافضی تفسیر ہے، اس کے اندر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگو یاد رکھو جس طرح اللہ نے میرا مقام تمام نبیوں سے سب سے اونچا اور اعلیٰ عرفہ بنایا ہے، اسی طرح اللہ نے تمام نبیوں کے ساتھیوں میں مجھ محمد کے ساتھیوں کا مقام اونچا، اعلیٰ اور عرفہ بنایا، کوئی ان کو نہیں پہنچتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، میں آگے چل کے آپ کو ذکر کروں گا، قرآن مجید کے پورے 30 پارے آپ پڑھ ڈالیے، آپ کو ٹاما ٹاما کسی جگہ کہیں کہیں ملے گا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے تو ان کے کسی ساتھی کا ذکر ہو، چند مقام پر ملے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا وَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، چند لوگوں کا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، پھر اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، ان کا تذکرہ ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے ان کے ساتھیوں کا، ان کے صحابہ کا چند مقامات پر شاید ذکر ہے، ورنہ اکثر مقامات پر صرف نبیوں کا تذکرہ ہے۔ اور اسی تفسیر حسن عسکری میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو یہ بات سنو، سید الاولین والآخرین بعد النبیین والمرسلین ہوا ابو بکر۔ اچھی طرح ہماری بات سنو، اچھی طرح یہ بات سنو کہ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد تمام انسانوں میں اب اگر کوئی افضل ترین انسان ہے تو وہ امت کا بابا آدم سے لے کر قیامت تک امتیوں میں سے ایک شخصیت ہے، اور وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب بولے رضی اللہ۔ یہ عقیدہ ہے امت مسلمہ کا، امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء ہوا ابو بکر۔ انبیاء کے بعد اگر سب سے افضل ترین کسی کا مرتبہ ہے تو کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا۔ یہ صحابہ اکرام ہیں، ان کا دور کیسا دور تھا؟ حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور، سب سے گولڈ دور جو گزرا ہے اس روئے زمین پر، وہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد صحابہ اکرام کا ہے، پھر ان کے بعد جو ان کے شاگرد ہیں، اور اس کے بعد صحابہ اکرام۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ایک سنیے کہ صحابہ اکرام امت کے لیے خیر اور نجات کا ذریعہ تھی۔ حدیث اس طرح، عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد۔ او لوگو سنو، یہ جو آسمان پر اللہ نے ستارے جگمگ یہ تارے بنائے ہیں، یہ ایسے نہیں بنائے، ان کی ایک خوبصورتی ہے، یہ زینت کا سبب ہے۔ فرمایا اتى السماء ما توعد، یہ آسمان پر اللہ نے تارے بے مقصد کے لیے نہیں لگائے، یہ آسمان کے لیے خوبصورتی اور زینت کا سبب ہے۔
فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ جب یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، گر جائیں گے، نظام درہم برہم ہو جائے گا، أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ پھر آسمان کے ساتھ وہ ہوگا جو اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر آپ نے مثال دی، پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا أُمَّةٌ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر اپنے صحابہ کے لیے بالکل بعینی ہی امن کا ذریعہ ہوں، جب تک میں موجود رہوں گا میرے صحابہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی فتنے نہیں اٹھیں گے، کوئی ان کی ذات پر حملے نہیں کرے گا، کوئی ان کو اسلام سے خارج نہیں کرے گا۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ جب میں چلا جاؤں گا میرے صحابہ کے اوپر وہ تکلیفیں اور وہ مصیبتیں آئیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا لوگوں سنو وَأَصْحَابِي اور میرے صحابہ اکرام آمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُ۔ اور لوگوں پھر میری امت کے لیے میرے صحابہ اکرام بڑا خیر کا سبب ہیں، جب تک یہ رہیں گے امت میں کوئی فتنے نہیں ہوں گے، جب یہ چلے جائیں گے پھر ان امت کے ساتھ اس امت کے ساتھ وہ فتنوں کا دور کھلے گا جو قیامت تک کبھی بھی بند نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کے اندر صحیح حدیث، یہ صحابہ اکرام امت کے لیے خیر کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے، ان کا دور بہترین دور ہے۔ اور یہی بات نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق آپ صحابہ اکرام کا ذکر سن رہے ہیں، ایک اور چھوٹی سی بیسک چیز اپنے ذہن میں ڈالیے کہ صحابی کہتے کسے؟ یہ نوجوان بچے، یہ میرے بھائی بزرگ اچھی طرح سمجھیں۔ قال ابن حجر رحمہ اللہ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، صحابی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر سے ملاقات کی ہو اور وہ ایمان لے آیا ہو اور اسی ایمان پر وفات پا گیا ہو، وہ صحابی ہے، چاہے اس کو لقاء کے لیے ملاقات کا وقت، صحبت نبی کا وقت تھوڑا سا ہی کیوں نہ ملا ہو، یہ اس کے لیے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اور مستدرک حاکم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا طوبى لمن رآنی وطوبى لمن رآ من رآ وطوبى لمن رآ من رآنی، فرمایا بشارت ہے ان کے لیے، خوشخبری ہے ان کے لیے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا، اور اس امت کے گروہ کے لیے بھی خوش نصیبی ہے جس نے میرے نبی کے صحابہ کا دیدار کیا۔ صحیح حدیث۔ یہ صحبت نبی کوئی معمولی چیز سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ کے پیغمبر کی صحبت کا مل جانا کوئی معمولی چیز ہے؟ آپ اپنی اولاد کو کسی اچھے اسکول میں داخل کرتے ہیں تو کہتے ہیں بڑے بہترین کالج میں یا یونیورسٹی میں یا اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ ان شخصیات کے ایمان کا، تقوی کا، صبر کا، طہارت کا اور پاکی کا کیا لیول ہوگا جن کا معلم خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کوئی چھوٹا مقام ہوگا؟ کوئی مسئلہ پیش آتا دوڑے دوڑے میرے پاک پیغمبر کے پاس آتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ اکرام ہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ ایک چھوٹی سی مثال ذکر کرتا ہے، اور مثال بڑی بہترین ہے کہ یہ نسبت، یہ صحبت کا اثر کوئی معمولی ہوتا ہے، کوئی معمولی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک پھول کسی نے مٹی کے ڈھیلے سے نکالا، پھر اس کو شیخ سعدی اپنی زبان میں کہتے ہیں بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت بگل نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنا من ہما خاکم کے ہستم۔ ایک سعدی کہتا ہے کہ اس پھول سے پوچھا گیا کہ تیرے اندر یہ جناب خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ وہ پھول تو چلو جدا ہو گیا ہے، اب ایک مٹی کا ڈھیلا ہے اس کے اندر یہ خوشبو ہے۔ اس مٹی کے ڈھیلے سے پوچھا گیا تیرے اندر یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ اس نے کہا میں مٹی کا ڈھیلا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد اچھی طرح رکھو، وہ یہ ہے کہ ایک گلاب کا پھول میرے اندر پھول داخل رہا، اس کو کسی نے توڑ لیا، میں اب تیرے ہاتھ میں آ گیا ہوں۔ اس میرے یار کی یاری کی صحبت کا اثر ہے کہ مٹی کے ڈھیلے کے اندر بھی خوشبو پیوست ہو چکی ہے، اب یہ مٹی بھی خوشبودار بن چکی ہے۔ ان صحابہ اکرام کا کیا
اثر ہوگا، ان کتنے معطر وہ جسم ہوں گے، کتنے پاکیزہ وہ دل ہوں گے جنہوں نے صبح شام میرے پاک پیغمبر کو دیکھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ کرام، یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں، ان کا مقام کوئی معمولی نہیں ہے، یہ روئے زمین پر افضل ترین ہستیاں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک پلکوں کے اشارے پر، آنکھ کی پلکوں کے اشارے پر وطن چھوڑا، آباد چھوڑا، اجداد چھوڑا، جو کچھ آیا چھوڑتے گئے۔ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، اولاد سامنے آئی گردن اتار دی، چاچا سامنے آیا گردن کاٹ دی، باپ سامنے آیا نہیں دیکھا یہ باپ ہے، اللہ کے پیغمبر کا دشمن سمجھ کے گردن اڑا دی۔ یہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ سابقہ جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر بھی بڑے چند نام ہیں جن کے ہیں، اور قربان جاؤں اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو میرے رب نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کے حوالے سے ایسا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کی صبح تک جب تک میرے پاک پیغمبر کا نام چمکتا دمکتا رہے گا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کے ناموں کو بھی چمکتا دمکتا رکھے گا۔ آپ حیران ہوں گے، میرے پاس وقت تھوڑا، موضوع بڑا طویل ہے اور انتہائی عقیدے والا موضوع ہے، اس کو سمجھنا بنیاد ہے ہماری۔ صحابہ اکرام یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج جس کو دیکھو وہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کے ان پاک بعد نفوس قدسیہ کے آپس میں مابین جنگی معاملات کو چھیڑتا ہے۔ آپ کون ہو سکتے ہیں؟ جس رب نے انہیں پیدا کیا ہے وہ رب ان سے راضی ہو چکا ہے، جنت اللہ ان کو دے چکا ہے، میرا پاک پیغمبر اعلان کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے، رب قرآن میں یہ فرمان جاری کر چکا ہے۔ آج کا کوئی میرے جیسا عربی دان کھڑا ہوتا ہے یا طالب علم کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جنتی ہیں اور یہ ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں، کس کو یہ اختیار ہے؟ وہ مخلوق اللہ کی تھی، جنت میرے اللہ نے بنائی، قرآن میرے رب نے نازل کیا، نبوت پاک پیغمبر کو میرے رب نے عطا کی، انہیں نبی کی نبوت کے لیے پہرے دار، وفادار، جانثار، غمخوار اور غمگسار اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھی وہ اللہ تعالیٰ نے خود چن لیے ہیں۔ آپ کون ہو سکتے ہیں ان کی ذات پر اعتراض کرنے والے، ان کے خاندان پر اعتراض کرنے والے، ان کے اعمال پر اعتراض کرنے والے؟ پھر میں بات یہ سمجھانا آپ کو چاہتا ہوں، اگر آپ صحابہ اکرام کے بارے میں اعتراض کر رہے ہیں تو معنی یہ ہے اللہ کی قسم آپ اللہ کی چنی ہوئی شخصیات کے بارے میں اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ صحابہ اکرام پر اعتراض نہیں کر رہے، میرے رب کی چنی ہوئی شخصیات، میرے اللہ نے جن لوگوں کو اپنے پاک پیغمبر کا یار بنا دیا، آپ اللہ کے انتخاب پر انگلی اٹھانا چاہتے ہیں؟ کیسا یہ تمہارا نظریہ ہے؟ کیسی یہ تمہاری باتیں ہیں؟ کوئی آ کے سامنے بھلی پوری محفل میں میڈیا پر کہہ دیتا ہے معاویہ تکریم کے لائق نہیں رضی اللہ عنہ۔ وہ کون ہے معاویہ؟ آپ جانتے ہیں کاتب وہی ہے جس نے یہ قرآن مجید لکھا ہے۔ کوئی مسلمان بتائے کہ اس کے اندر ہدی للمتقین، یہ دنیا کے اندر جتنے مصنفین محققین جتنے آتے ہیں وہ کتاب لکھتے ہیں، کتاب کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، بشری خطا ہونے کے ناطے اس کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، ہمیں بتائیے گا، ہم اگلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دیں گے۔ قربان جائیں، میرے رب نے جب قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، رب العالمین نے فرمایا یہ دنیا کی کتابیں ہیں، دنیا کے مصنف ایسے کہتے ہیں اے پیغمبر جا اپنی امت کو یہ اعلان سنا، یہ کتاب ایسی ہے لا ریب فیہ، قیامت کی صبح تک کسی کے نسب اور حسب میں تو شک ہو سکتا ہے، اس کے ماں اور باپ کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کے نازل ہونے میں، اس کے اندر دلیل بننے میں اور اس کو ماننے میں کسی قسم کی کوئی شک اور کوئی عیب اور کمی ہو سکتی نہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ جہاں جہاں اللہ نے ذکر کیا نبی کا، اور میں قربان جاؤں، یہ چند دن پہلے میں اکثر جتنا ٹائم ملتا کچھ آیات پہلے بھی میں نے نوٹ کی تھی۔ ایک ہے وہ آیات جو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہے،
اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیات پڑھنے لگا ہوں تا قیامت کی صبح یہ ویڈیو بن رہی ہے، جب تک زندہ ہوں کوئی مسلمان ان آیات کا صحابہ اکرام کے علاوہ کوئی مصداق نکال کے لے، محفوظ ہیں یہ چیزیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اپنے پاک پیغمبر کا ذکر کرتا ہے، اسی آیت کے اندر آگے لفظ چھوڑ کے میرا اللہ نبی کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے، یہ بتلانے کے لیے اے پیغمبر قیامت کی صبح تک تیرا نام بھی چمکتا دمکتا رہے گا، تیرے یاروں کا نام بھی چمکتا دمکتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا پہلا سپارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان لوگوں کو کہا گیا ایمان لاؤ ایسے جیسے ایمان لوگ لائے، ان لوگوں نے کہا یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، اللہ یعوذ باللہ، ہم ان جیسا ایمان کیوں لے کے آئیں؟ اللہ نے فرمایا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، اے میرے پیغمبر میں رب یہ کہتا ہوں یہ اصلی نسلی اور ازلی اور ابدی بے وقوف ہیں، اس لیے کہ جس نے میرے پاک پیغمبر کے مکھڑے کو بھی دیکھا اور ایمان نہیں لائے، ان سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ قرآن مجید کا دوسرا سپارہ ہے، اللہ فرماتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کس چیز نے ان کو قبلہ اول سے پھیر دیا ہے، جائیے تفسیروں میں اٹھائیے، میرے پاک پیغمبر بھی اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ بھی 16 مہینے وہ بیت المقدس کی طرف، فلسطین کی طرف وہ جناب منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کوئی روئے زمین پر ایسا مسلمان لائیے، کسی کی تفسیر دکھائیے، وہ یہ کہہ دے کہ اللہ کے پیغمبر نے تو نماز پڑھی ہے، پیچھے نماز پڑھنے والے کون تھے؟ کوئی جواب نہیں ملے گا۔ یہ بھی یہی جواب ملے گا اگر آگے مصلی پر امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، اجمل الانبیاء کھڑے تھے تو پیچھے میرے پاک پیغمبر کے صحابہ اکرام کھڑے تھے۔ قرآن مجید کا تیسرا سپارہ ہے، اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین۔ جائیے قرآن کی تفاسیر کا مطالعہ کیجئے، اللہ یہ کہتا ہے اے لوگو تمہارے لیے دو گروہوں کے اندر بڑی عبرتناک ایک بات ہے، بڑی نصیحت ہے۔ اللہ وہ کون سے دو گروہ ہیں؟ اللہ کہتا ہے فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تھا جو جہاد کر رہا تھا، میرے پاک پیغمبر کے ساتھی تھے، اپنی جانیں کٹوا رہے تھے، اپنی اولادیں قربان کر رہے تھے۔ بتائیے آگے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، یہ کافرتن کا لفظ معنی آپ خود سمجھ گئے ہیں، دوسرا گروہ کافر تھا۔ پھر بتلائیے اللہ یہ کون لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے؟ یہ بھی میرے نبی کے صحابہ تھے۔ قرآن مجید کا چوتھا سپارہ، اللہ قرآن میں ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ کہتا ہے اسلام لانے سے پہلے تم آپس میں جنگیں کیا کرتے تھے، ایک اونٹنی کے چر جانے پر 40 سال جنگیں ہوا کرتی تھی، گھوڑا بڑھانے پر، پانی پلانے پر جنگیں ہوا کرتی تھی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر جائیے بتلائیے کہ وہ کون لوگ تھے جو آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ مدینے میں مہاجرین پہنچے، میرے پاک پیغمبر نے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، وہ سکے بھائی نہیں تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے مدینے میں جب مکہ والے لٹے پھٹے آئے، مدینے والوں نے کہا اللہ کے پیغمبر نے بھائی بنا دیا ہے، آپ ہمارے بھائی ہو، یہ ہماری 2 بیویاں ہیں، جس کو چاہتے ہو طلاق دیتے ہیں، یہ کاروبار ہے، اتنی دکانیں ہیں، لے لو۔ بتائیے تو صحیح یہ کون لوگ تھے؟ قرآن مجید کا 5واں سپارہ ہے، قیامت تک کے لیے یہ منبر پر طالب علم چیلنج کرتا ہے جو صحابہ اکرام کو نہیں مانتے ہیں، اس قرآن مجید کی آیت کا کوئی تفسیر لے کے آئے، چاہے اپنے مسلک کی ہو، اپنے مذہب کی ہو، اپنے ایمان سے لکھ کے لائیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا كُنْتَ
فیہم، اے پیغمبر جب آپ اپنے صحابہ اکرام میں ہوں تو کیا کریں؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے، دشمن آپ کے سامنے ہیں، تیر وہ برسا رہا ہے، جنگ سج چکی ہے، ادھر سے مؤذن اللہ اکبر کا آوازہ کس چکا ہے، اب اللہ عرش بری سے یہ منظر دیکھ رہا ہے، نماز فرض ہے۔ اللہ نے کہا جی میرے رب کیا حکم ہے؟ فرمایا پیغمبر چاہے تیرے جگر کے ٹکڑے کٹتے ہوں، تیرے صحابہ قربان ہوتے ہوں، کٹتے رہیں، قربان ہوتے رہیں، لیکن میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، میدان جنگ کا سجا ہو، میدان خوشی کا ہو، میدان اپنوں کا ہو، میدان بیگانوں کا ہو، نماز کا وقت ہو جائے، ایک گروہ ایک صف بنا کر تیرے ساتھ کھڑے ہو جائے، اللہ دشمن سامنے ہے۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں محمد، 4 رکعتیں فرض تھی، 1 رکعت پڑھ کے واپس چلے جائیں، یہ مورچہ سنبھال لیں، وہ دوسرے بندے آئیں وہ مورچہ سنبھال لیں، میں دونوں کو معاف کر دوں گا۔ 3 رکعتیں چھوڑ دی ہیں۔ بتائیے یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلاۃ الخوف کا طریقہ، میدان جنگ سجا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا، نبی کے ساتھ نبی نماز پڑھا رہا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتلائیے نماز پڑھنے والے پیچھے کون ہیں؟ صحابہ اکرام ہیں۔ قرآن مجید کا 6واں سپارہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، اے لوگو وہ اللہ کی نعمت یاد کرو جب چند لوگ آئے تھے، انہوں نے ارادہ کیا آج اسلام کو ختم کر دیں گے، پیغمبر کے صحابہ کو ختم کر دیں گے، آج ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اللہ کہتا ہے فکف ایدیہم عنکم، ہم نے ان کے ہاتھ تمہارے سے روکے۔ بتائیے وہ کون لوگ تھے جو ختم کرنے آئے تھے؟ میرے پاک پیغمبر کو ختم کرنے آئے تھے، اور میرے پاک پیغمبر کے ساتھ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ اکرام تھے۔ قرآن مجید کا 7واں سپارہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سپارہ شروع ہو رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا، اے پیغمبر ایسے بھی ہم نے دل نرم والے بندے تیری امت میں تجھے دیے ہیں، جب وہ یہ سنتے ہیں قرآن کو، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہہ پڑتی ہیں، وہ دیکھتے تھے سلمان فارسی ہے، کہاں سے ہو کے آیا ہے، تصدیق کرتا آیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جو بھی اس کا استاد فوت ہوتا، وہ عیسائی لوگ بتاتے کہ ایک مکہ کے اندر پیغمبر آئے گا، وہ سچا نبی ہوگا، وہ وہاں سے ہجرت کرتا، دوسرے کے پاس جاتا، دوسرا فوت ہو جاتا، وہ تیسرے کے پاس جاتا، پھر کیا ہوا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، ایسے بھی تھے جب انہوں نے قرآن کو سنا، اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان نبوت سے سنا، عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا، کہنے لگے اللہ تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، سابقہ زندگی معاف کر دے، اب ہمیں گواہ بنا لے کہ ہم تیرے پاک پیغمبر کے اوپر جانیں بھی قربان کریں گے، تیری توحید پر کٹ مریں گے۔ بتائیے اس آیت کے اندر رونے والے کون ہیں؟ صحابہ اکرام ہیں۔ قرآن مجید کا 8واں سپارہ اللہ کہتا ہے لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے۔ بتائیے وہ کون ہیں؟ یہ صحابہ اکرام ہیں۔ قرآن مجید کا 9واں سپارہ ہے، اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم زادتہم ایمانا۔ او اہل ایمان آپ بیٹھے ہو، قرآن سنا جا رہا ہے، آپ کا ایمان بارتا بڑھ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے کہ جب ان کے اوپر اللہ کا پیغمبر قرآن پڑھتا تھا ان کا دل نرم ہو جاتا تھا، ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا۔ بتائیے اللہ کے پیغمبر قرآن کن پر پڑھا کرتے تھے؟ صحابہ کرام پر پڑھا کرتے تھے۔ قرآن مجید کا 10واں سپارہ ہے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی کتنے تذکرے کرتا ہے۔ یہ تو چند ایک ایک پارے کی ایک ایک آیت اللہ کی قسم آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیتے، وقت میرے پاس طویل ہوتا، میں پھر غزوہ بدر کو، سورۃ انفال کو، سورۃ توبہ کو اور جناب سورۃ آل عمران کے اندر وہ جہادی غزوات، وہ جہادی مارکے، وہ جہادی سفر، اللہ کے پیغمبر کی جنگی چالیں اور آپ کا چالوں کا بدلنا، وہ ساری اللہ نے قرآن مجید کے اندر سواریوں کی نہیں، مجاہدین کی نہیں، وہ دھول اٹھنے والی کی
کی اللہ نے قسمیں کھائیں، وہ جس راستے سے میرا پاک پیغمبر گزر گیا اللہ نے اس کو بھی بہترین بنا دیا، جس نبی میرے پاک پیغمبر نے جس پہاڑ پر چڑھا اللہ نے اس پہاڑ کو بھی تا قیامت کے لیے عزت و شرف والا بنا دیا، میرے پاک پیغمبر جس ممبر پر کھڑے ہوئے اللہ نے اس ممبر کو بھی سب سے اعلیٰ اشرف بنا دیا۔ پھر بتلائیے اللہ کے پاک پیغمبر کی نماز کو امت تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے پہنچایا۔ قرآن کو آگے کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے پہنچایا۔ جہاد آگے کر کے دین کو کس نے تبلیغ کی؟ صحابہ نے کی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی تنہائی کی تھی، خلوت کی تھی، جلوت کی تھی، آپ مذاق بھی کرتے تھے، آپ مسکراتے بھی تھے، آپ غید و غضب میں بھی آتے تھے، آپ فیصلے بھی کیا کرتے تھے، آپ یاروں میں بھی بیٹھا کرتے تھے، غداروں کی محفلی میں بھی جایا کرتے تھے، لوگ آپ کے قتل کے منصوبے کیا کرتے تھے، آپ وہاں بھی جایا کرتے تھے۔ یہ سارا میرا رب قرآن کے اندر بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کا 11واں سپارہ ہے، پھر اللہ بیان کرتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کہتا ہے والسابقون الاولون، وہ پہلے لوگ، کون سے پہلے لوگ ہیں؟ جو میرے پاک پیغمبر پر علی رضی اللہ عنہ ہے، بچوں میں پہلے ایمان لائے۔ عورتوں میں کون ہیں؟ امی خدیجہ ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر پر ایمان لائی ہیں۔ مردوں میں کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہے۔ غلاموں میں کون ہیں؟ زید ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پاک پیغمبر پر ایمان سب سے پہلے لے کے آئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ میرے پاک پیغمبر کی حدیث ہے حب الانصاری ایمان، جو انصاریوں سے محبت کرتا ہے وہ ایمان والا ہے، وبغض الانصاری نفاق، جو مدینے والوں سے نفرت کرتا ہے وہ منافق ہے۔ کون ہے ان سے مراد؟ یہ صحابہ اکرام ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے بندو اس بات کو سمجھو۔ اس لیے امام بشر بن حارث رحمہ اللہ کا قول ہے، صحیح سند سے وہ کہتے ہیں اوثق عملی فی نفسی حب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نام اعمال میں جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک مضبوط عمل ہے میرے پاس کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے انشاءاللہ مجھے معاف کر دے گا، اور وہ عمل یہ ہے کہ میں صحابہ اکرام سے محبت کرتا ہوں۔ یہ عمل ہے، یہ بنیاد ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول سنیے، وہ کہتے ہیں من کانت فیہ خصلتان، جس کے اندر 2 خصلتیں ہوں، الصدق، کہ وہ بندہ زبان کا سچا ہو، ایک یہ خصلت ہو، جھوٹا نہ ہو، فراڈی نہ ہو۔ نمبر 2 وحب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فارجو ان ینجوا ان سالما، مجھے امید ہے اگر اس نے کیا کیا ہو، شرک نہ کیا ہو، باقی معاملات میں صاف ہو، تو اللہ اس کو اصحاب رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں آج صحابہ اکرام کے جنگی معاملات چھیڑ دیتے ہیں۔ بھئی کیا ہے اس سے؟ اللہ قرآن میں بارہا تذکرہ کر چکا، وہ ان کا معاملات ان کے حوالے ہیں۔ قیامت تک کے لیے اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان صحیح، یہ کافی ہے۔ خبردار لوگوں، دیکھو یہ پاکستان ہے، مثال سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میں کوئی گورنمنٹ کا بندہ نہیں ہوں، نہ کسی کے خلاف ہوں، میں اپنے وطن کے لیے ہمیشہ اپنی فوج کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کوئی ہمارے وطن میں کھڑا ہو کر افواج پاکستان کے خلاف کوئی بیانات دے تو منٹو سیکنڈوں میں غم ہوتا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے وطن کا غدار ہے۔ اور جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بولے وہ کون سا ایمان کا وفادار ہے؟ یہ تو دنیا کے عام سے لوگ ہیں، اور ادھر وہ لوگ ہیں جن کو سرٹیفکیٹ اللہ نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کے عطا فرما دی۔ یہ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اقبال نے ایسے تو نہیں کہا تھا، ان کی ساری زندگیاں چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا، تیغوں کے سائے میں پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ کہتا ہے قرآن مجید کے اندر روئے زمین پر سب سے برکت والا پہلا گھر وہ کون سا تھا؟ وہ گھر ہے جس کو بیت اللہ، مکہ، حرم شریف یہ کہا جاتا ہے۔ دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ اور قربان جائیں پاکستانیوں، فخر کرو، اللہ کا یہ انعام ہے۔
اس وقت بھی اہل توحید تھے جن سے اللہ نے مکہ کی حفاظت کا کام لیا. آج بھی اللہ اہل توحید سے ہی آپ کے پاکستانیوں سے حرمین شریفین کی حفاظت کا کام لے رہا ہے. دعا کریں اللہ ہمارے پاکستان کو تا قیامت شاد و آباد رکھے. اللہ ہر ظالم حکمران سے ہمیں نجات عطا فرمائے. وہ دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا. یہ اقبال کہتا ہے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. بلال کو کہتے رہے کہ احد احد کا نعرہ چھوڑ دے، اس نے کہا جو کچھ کرنا ہے کرو، ایک اللہ کو مان لیا ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑو. یہ صحابہ کرام کے بارے میں تو ہے. اے گلستان اندلس وہ دن ہیں یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پہ جب آشیاں ہمارا. یہ موجودہ اسپین جس کو آپ کہتے ہیں، پیرس فرانس، 100 سالہ یعنی 1 صدی تک مسلمان اس پر حکمران ہیں. اے موج دجلہ وہ دن یاد ہیں تجھ کو، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو کہ اب تلک ہے تیرا دریا افسانہ خواہ ہمارا. روئے زمین پر صحابہ اکرام جہاں بھی گئے، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رما ہمارا. سامنے سے 3 لاکھ کا لشکر ہے، دنیا کا کوئی کیلکولیٹر اٹھاؤ لوگوں، جمع اور تفریق کرو، ادھر سے صحابہ اکرام 3000 ہے یا 30,000 ہے. 3 لاکھ کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ہی تھی بات جو اقبال کہتا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آج بھی ہم آپ کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں، ان لوگوں نے توحید کے لیے اپنی جانیں، اپنے وطن، اپنے مال قربان کی. ان لوگوں کے متعلق اپنی زبانیں نہ کھولو. اللہ ان سے راضی ہو چکا، ہم ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہیں. اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ اکرام سے محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.